السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ سن رہے ہیں آڈیو ویژول بکس کا ہمارے ساتھ ایک بہت گہرا واسطہ ہے، کیونکہ جو ہمارے مصنف ہیں یا آتھرز، رائٹرز یا کوئی بھی اس ادبی حلقوں کے لوگ ہیں، انہیں ایک حساسیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری زندگیوں میں یا اپنی زندگیوں کے تجربات ہم سے شیئر کرتے ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس لٹریچر سے کٹ جاتے ہیں اور صرف اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو کے کتابیں پڑھنے کو فوقیت نہیں دیتے، تو ہم ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا جن سوشل برائیوں میں ہم گھرے ہوتے ہیں۔ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے اور انسانوں کے رہنے میں کچھ اخلاقیات، ادبیات وابستہ ہیں جن کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتابیں ہمیں وہ سوچ مہیا کرتی ہیں، وہ اخلاقیات سکھاتی ہیں کہ ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کافی عرصے سے کتابوں سے کٹے ہوئے ہیں یا صرف سلیبس کی ہی کتابیں پڑھنے پہ آپ کا رجحان ہے، تو کتابیں سننا ضرور شروع کریں، تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ جنہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے لکھا گیا ہے تاکہ ہم وہ چیزیں گین کریں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج کی کتاب ناممکن سے ممکن کا سفر عبدالعزیز چودھری صاحب کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی میں خود کو کیسے سیلف موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اور کچھ اپنے ذاتی تجربات انہوں نے اور کچھ لوگوں کے تجربات شامل کر کے ہمارے لیے کچھ نئی راہیں پیدا کی ہیں۔ آئیے ہم بھی ناممکن سے ممکن کا سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کون سی ناممکنات ہیں جسے ہم ممکن کر سکتے ہیں، صرف اس ایک لائن کے ساتھ کہ تم کر سکتے ہو۔ یہ کتاب انہوں نے اپنے شفیق والدین کی محبت اور استاد محترم سید قاسم علی شاہ کی بصیرت کے نام کی ہے۔ سید قاسم علی شاہ کے ریمارکس اس کے اوپر ہیں: پرندہ پروں سے نہیں اڑتا بلکہ یقین سے اڑتا ہے۔ یہ وہ تحریک پیدا کرنے والا جملہ ہے جو اس کتاب کی ہر کہانی کو پڑھنے کے بعد خیال میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز چودھری کی تلاش، جستجو اور شوق کا ثبوت یہ کتاب خود ہے۔ انہوں نے جس انتھک محنت سے یہ کتاب لکھی ہے، کتاب کی اثر پذیری تاثیر بتاتی ہے کہ یہ غیر معمولی کام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی لکھاری اگر اپنی تحریر کے ذریعے اپنی کاری میں اگر یہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ تم کر سکتے ہو، تو یہ لکھاری کا کاری پر احسان ہوتا ہے، کیونکہ یقین بہت بڑی دولت ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی کتاب یقین کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ بھی علم میں آیا کہ اپاہج ہاتھ، پاؤں یا بازو سے نہیں ہوتا، بلکہ سوچ اپاہج ہو تو انسان کا سارا وجود اپاہج بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی کوشش کو قبول کرے، آمین۔ قاسم علی شاہ، مصنف، استاد، اسپیکر۔ عاطف مرزا: جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے۔ اس کتاب کی ہر کہانی دراصل بڑی سوچ کی کہانی ہے۔ یہ کتاب آپ کے اندر یہی بڑی سوچ پیدا کرتی ہے۔ کم وسائل کے باوجود آگے بڑھا جا سکتا ہے، ہر چیلنج اور ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، ہر معذوری کو شکست دی جا سکتی ہے۔ آپ جیسے ہی بے شمار لوگ کامیابی کی داستانیں رقم کر چکے ہیں۔ شرط صرف ایک ہے کہ آپ اپنے اندر بڑی سوچ پیدا ہونے دیں، اور وہ سوچ جو آپ کو اپنی ذات سے اوپر لے جائے، جو آپ کو کسی مقصد، مشن اور انسانوں کی خدمت کے جذبے سے جوڑ دے۔ میری دعا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز کی یہ تحریر امید کی ایک تحریک بن جائے، آمین۔ عاطف مرزا، مصنف، ٹرینر اور اسپیکر۔ حافظ علی محسن:
عبدالعزیز صاحب سے میرا تعلق گزشتہ 10 سال سے ہے اور ان کی زندگی جہد مسلسل اور مشعل راہ ہے۔ جس تیزی سے انہوں نے کامیابیوں کو سمیٹا ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ یہ کتاب نہ صرف دنیا بھر کے خصوصی افراد کو خراج تحسین کے طور پر دی جانی چاہیے، بلکہ یہ کتاب چودھری صاحب کی شب و روز کی محنت اور لگن کی علامت بن کر رہے گی۔ میری خواہش ہے کہ یہ کتاب ہر گھر، دفتر اور لائبریری کی زینت بنے اور ہر طبقہ زندگی سے متعلقہ افراد اس سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں کامیابی کو کامرانی کی منازل طے کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں برداشت، حوصلہ، عزم و ہمت کے جذبات میں اضافہ اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہو۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالعزیز چودھری صاحب کی اس کاوش کو قبولیت عامہ عطا فرمائے اور مزید تحقیقاتی اور ادبی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حافظ علی محسن، پرنسپل NSEC لاہور۔ ڈاکٹر محمد سعید، تم تو ہو ہی نکمے۔ یہ جملہ اکثر بچوں کو غذا کے ایک لازمی جزو کے طور پر والدین کی طرف سے سننے کو ملتا ہے۔ والدین اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بنیادی ذمہ داری سے عہد برا ہو چکے ہیں، اور جو مستقل ڈانٹ ڈپٹ ہی بچوں کی تمام ضروریات پورا کرنے کی اکثر اعظم سمجھ کر ہر روز بطور خاص وافر مقدار میں مہیا کرنے کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت اسی طرح کے منفی فکرات نسل نو کا گلا گھونٹنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور وہ بچہ جس نے ایک کلی سے کومپل اور پھر بڑھ کر شجر سایہ دار درخت بننا ہوتا ہے، بے رحم، بے محل اور احمقانہ جملوں کی تھپڑوں سے مسلسل دبایا جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں اسی منفی سوچ کے زہر قاتل کو بچوں کی نشو و نما کے لیے مہلک ترین ثابت کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ قارئین کو بھرپور انداز میں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح والدین اور اساتذہ کے مثبت رویے بچوں کو علمی اور عملی میدان میں عظمت کی بلندیوں تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر والدین اور اساتذہ اور دوست احباب اپنے مثبت جملوں کی مدد سے کسی بھی بچے میں یہ تاثیر پیدا کر دیں کہ وہ اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس کی یہ صلاحیتیں اسے دنیا میں اعلیٰ مقام دلا سکتی ہیں، تو یقین جانیے وہ بچہ اپنی منزل مراد کی جانب رواں دواں ہو جائے گا اور بہت جلد اپنے علم و عمل اور کردار سے یہ ثابت کر دے گا کہ وہ واقعی ایک عظیم ستارہ ہے، جو نہ صرف اپنے قرب و جوار کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کا وجود رحمت کا باعث بنے گا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز چودھری صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ اپنی گناہ و مصروفیت میں گھرے ایک ایسے شجر سایہ دار کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کی شاخیں کئی جہات میں لوگوں کی رہنمائی کا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ نہ صرف ایک کہنہ مشق استاد، ایک محنتی محقق اور سرٹیفائیڈ لائف کوچ اور ٹرینر ہیں، بلکہ عملی طور پر عرصہ دراز سے معاشرے کے پسے ہوئے اور نظر انداز طبقوں کے عملی، سماجی، معاشی ضروریات پورا کرنے کے لیے بطریق احسن کوشاں نظر آتے ہیں۔ ان کی تربیتی لیکچرز کا یہ وصف بطور خاص قابل ذکر ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ان کا لیکچر سن لیتا ہے تو وہ ان کا مستقل طور پر گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر ان کی شخصیت کو ایک جملے میں سمونے کی کوشش کی جائے تو انہیں ایک درد دل رکھنے والا انسان کہا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے زمانہ حال اور ماضی قریب سے ایسی زندہ اور لافانی مثالیں جمع کر کے پیش کی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان اپنے اندر کی سستی اور کاہلی کو تج کر کے میدان عمل میں اثر نو قدم رکھ کر محنت کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب نہ صرف خصوصی بچوں کے والدین بلکہ اور اساتذہ کے لیے ایک ایسا نمونہ، تحفہ اور گوہر نایاب ثابت ہوگی جس کی نظیر تاحال ہمارا اردو دان طبقہ پیش کرنے سے قاصر ہے، بلکہ یہ کتاب عمومی تعلیم سے وابستہ ان تمام افراد کے لیے بھی کامیابی کی طرف گراں قدر رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ میری دلی دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس صدق دل اور سچی تڑپ کے ساتھ یہ کتاب تحریر کی ہے، اللہ رب العزت وہ لگن اور تڑپ قارئین میں بھی پیدا فرما دے، اس کتاب کو دونوں جہان میں ان کی بھلائی اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ڈاکٹر محمد سعید، PhD، سینئر اسپیشل ایجوکیشنسٹ، لاہور۔ عبدالباسط رانا، ہاں تم کر سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ جملہ ہے جو اس کتاب کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وصف کے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا۔
اس بات کا یقین آپ کو بھی اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ضرور ہوگا۔ ناممکن سے ممکن کا سفر ڈاکٹر صاحب کی عمدہ کوشش ہے جس سے اساتذہ، والدین اور طلباء بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی اور اپنے بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ابھار سکتے ہیں۔ خصوصی تعلیم کے اداروں، تنظیموں اور نوجوانوں کے لیے یہ کتاب ایک نادر تحفہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی اس کوشش کو 4 چاند لگائے اور انہیں تعلیم، تحقیق اور ادب کے میدان میں مزید کامرانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ عبدالباسط رانا، ایگزیکٹو ممبر، رائزنگ سن، لاہور۔